بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیو، ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت اور دوسرا ایک مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا۔ آئیے حدیث سنتے ہیں جو کہ مسند احمد میں ہے، اور حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلين على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت اور دوسرا جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پوچھا وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کا ایک بت تھا، جیسے ہمارے مزار دربار خانقاہ راستے میں بنی ہوتی ہے نا، اور سبز سبز چولے والے کھڑے ہوتے ہیں، ہاں دیکھ کر جاؤ گے کچھ نہیں تو آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ تو وہاں بھی اسی طرح انہوں نے کچھ وہ بنایا ہوا تھا، تو اس پر چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کو کہا گیا، دو شخص وہاں سے گزرے تو ایک شخص کو کہا گیا کہ کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی نذر و نیاز دو اس کے نام پر۔ اب جس کا ایمان کمزور تھا اس نے مکھی پکڑی، پہلے تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مکھی مار دو، تو اس نے مکھی پکڑی اور اس کے نظر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل النار، جہنم میں گیا۔ دوسرے کو کہا گیا وہ توحید پرست تھا، اسے معلوم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز نہیں، اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدخل الجنہ، جنت میں چلا گیا۔ پیارے بھائیو، صحیح المسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، مسلم۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیو، عبادات کی تمام اقسام جتنی بھی ہیں، زبانی، مالی، قولی، جسمانی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 162، 162 اور 163، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، پیغمبر اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم نماز کے تشہد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی بابرکت عبادتیں اور تمام بدنی اور مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ آیت لے کر آئے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 173، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3، سورۃ انعام غالباً 145 یا 8واں پارہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر مردہ یعنی مرے ہوئے جانور کا گوشت اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور ان تینوں سے بدتر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جسے مشرکین مکہ لات عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، اور آج جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت اور ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اور ان سے جو ہے وہ کیا ڈرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ قبروں پر اور ستانوں پر اور مزاروں پر اور درباروں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں کے نام پر نذر و نیاز وغیرہ دے آتے ہیں۔ پیارے بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں خانقاہوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، مثلا کیا ہے؟ داتا صاحب کے نام پر بکرے جمع کریں، سبحان اللہ۔
یاد رکھیں معزز سامعین کرام، ان جانوروں کو چاہے ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں بلکہ مقصود کیا ہے؟ اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ یا خوف لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طریقے سے ڈر یا امید، جو کہ شرک ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی حرام ہوگی، جیسے قبروں پر، مزاروں پر لے جا کر وہاں سے خرید کر دربار یا مزار کے ارد گرد فقراء اور مساکین پر دیگوں اور لنگروں یا مٹھائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم، وہاں پر صندوقچی میں جو ہے وہ نذر و نیاز کے پیسے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، تقسیم کرنا، یہ سب کام حرام ہیں اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب کام غیر اللہ کی نذر و نیاز کی صورت میں ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، نذر و نیاز بھی نماز روزہ کی طرح عبادات ہیں، اور عبادت کی ہر قسم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو سورۃ انعام کی آیت پہلے سنائی ہے۔ صحیح الجامعہ کی روایت 1024، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا وہ ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پیارے بھائیو، خلاصہ حاصل، صدقے کے طور پر بکرا، گائے وغیرہ اپنے گھر میں ذبح کریں، اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کریں، اچھی بات ہے۔ چاول وغیرہ میں گوشت لوگوں کو کھلائیں، اچھی بات ہے، ایک عظیم عبادت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، مگر کسی مردے کے نام پر یا مزار اور دربار اور خانقاہ والی جگہ پر جہاں پہلے سے شرکیہ اعمال ہو رہے ہیں، حرام اور ناجائز ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو، اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی، اس کے لیے جو ہے وہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جہنمی سے پوچھے گا کہ تمہیں اگر پوری دنیا کا مال و سامان دے دیا جائے، دولت دے دی جائے، کیا تم جو ہے وہ اس سے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اس سے کم چیز کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تم باز نہیں آیا۔ وجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔